السلام علیکم۔ یہ ناول ہے قسمت کی ستم ظرفی، ایپیسوڈ نمبر 1۔ صوبہ سندھ میں ہاری کی زندگی کے حالات اس حقیقت کے گماز ہیں کہ وہ ابھی تک دور غلامی میں جی رہا ہے اور کسی طور بھی زمیندار اور جاگیردار کے چنگل سے آزاد نہیں ہو پاتا۔ ایسے ہی ایک ہاری کی زندگی کی کہانی ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، جس کے کنبے کو زندگی جینے کا حق بھی نہ تھا۔ مہرو پچھلے 6 ماہ سے زمیندار کرم چانڈیوں کے کھیتوں میں جبری مشقت کر رہا تھا۔ وہ اپنا قرض اتار رہا تھا جو محض 8,000 روپے تھا۔ پچھلے سال اس نے بچے کی پیدائش پر زمیندار سے قرض لیا تھا۔ بیوی کی حالت خراب ہو گئی تھی اور اسے گھونگی شہر لے جانا پڑا۔ زمیندار نے اس شرط پر قرضہ دیا تھا کہ وہ 6 ماہ تک اس کے کھیتوں میں بلا معاوضہ کام کرے گا۔ اگر وہ کسی اور کے کھیتوں میں کام کرتا تو ایک ماہ میں سے کم 3,000 روپے کما لیتا۔ اس حساب سے وہ 6 ماہ میں 18,000 روپے کا کام کر چکا تھا، لیکن یہاں وہ بدترین معاشی استحصال کے باوجود رہائی حاصل نہیں کر پا رہا تھا۔ رمضان شروع ہو چکا تھا، گھر میں فاقوں تک نوبت آ چکی تھی۔ اس کی بیوی سکینہ بھی ایک دوسرے کھیت میں چنائی اور چھٹائی کا کام کر رہی تھی۔ وہ بچوں کی وجہ سے پورا دن نہیں کام کر سکتی تھی اور رات دن کی اجرت سے جو کچھ بھی اسے ملتا، اس سے گھر میں ایک وقت کی روٹی بمشکل پکتی تھی۔ وہ دونوں اور 4 بچے 17-18 روپے کی دہاڑی میں کہاں ایک وقت بھی پیٹ بھر کھانا ملتا، لیکن وہ کیا کرتے؟ زمین جان چھوڑتا تو وہ کہیں دھنک سے کما پاتا، یا کم سے کم اتنا کہ بچے 2 وقت کی روٹی کھا سکتے۔ مگر 6 ماہ گزرنے کے باوجود کرم چانڈیوں کا کہنا تھا کہ ابھی تیرا کچھ قرضہ باقی ہے، اس سے تجھے 1 ماہ اور کام کرنا ہوگا۔ پچھلے ماہ بھی زمیندار نے ایسا ہی کہا تھا۔ کل جب زمیندار نے اسے کھاتے کی کتاب دکھائی تو دل ولملا کر رہ گیا، جس پر اس کے ذمے ابھی 1,000 روپے قرضہ واجب الادا تھا۔ اس نے اس بات کے لیے تھوڑا سا احتجاج کرنے کی جسارت کی تو زمیندار نے ایک سناٹے دار تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، حرام خور کی گز لمبی زبان ہے، خبردار! آئندہ جو منہ کھولا، زبان نکال کر کتوں کو کھلا دوں گا۔